تصور کریں لاہور کے کچھ علاقوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے، کراچی میں ٹینکر مافیا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں، ڈیم خالی ہونے لگے ہیں اور کروڑوں لوگ ایک ایسے بحران کے قریب پہنچ رہے ہیں جس میں دشمن کی فوجیں سرحد پار نہیں کرتی بلکہ تباہی خاموشی سے دریاؤں کے راستے آتی ہے۔ اور شاید سب سے خوفناک بات یہ ہے، پاکستان پہلے ہی پانی کی شدید کمی کی وارننگ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، یعنی یہ بحران مستقبل نہیں، آہستہ آہستہ حال بنتا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک جملہ بہت عرصے سے دہرایا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں تیل پر نہیں، پانی پر لڑی جائیں گی۔ اور اگر جنوبی ایشیا کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بات صرف ایک تھیوری نہیں لگتی بلکہ ایک ابھرتی ہوئی حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کی زندگی صرف بارشوں پر نہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی زراعت، معیشت، خوراک، بجلی اور کروڑوں لوگوں کی زندگی چند دریاؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے، انہی دریاؤں کے اوپر ایک ایٹمی طاقت موجود ہے اور وہ ہے بھارت۔ وہ بھارت جس نے گزشتہ برسوں میں دریاؤں پر مسلسل ڈیمز، ہائیڈرو پروجیکٹس تعمیر کیے۔ وہ بھارت جہاں کئی سیاستدان کھل کر یہ کہہ چکے ہیں، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف سیاسی بیانات ہیں یا واقعی پانی کو مستقبل میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک دن پاکستان کے دریاؤں کا بہاؤ متاثر ہوا تو صرف پانی کم نہیں ہوگا، فصلیں تباہ ہو سکتی ہے، خوراک مہنگی ہو سکتی ہے، بجلی کا بحران بڑھ سکتا ہے اور شاید پاکستان کی معیشت ایک ایسے دباؤ میں داخل ہو جائے جس کا اثر ہر شہری محسوس کرے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے، یہ خطرہ صرف بھارت نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج، بڑھتی آبادی، پانی کا ضیاع اور کمزور منصوبہ بندی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسے بحران کو جنم دے رہے ہیں جو آنے والے برسوں میں جنوبی ایشیا کو بدل سکتا ہے۔ سوال اب صرف یہ نہیں کہ پانی کم ہو رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، اگر کل پانی واقعی طاقت بن گیا تو کیا پاکستان اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ ویلکم دوستوں، میں ہوں محمد فیصل۔ پاکستان کی کہانی صرف زمین کی کہانی نہیں، یہ دریاؤں کی کہانی بھی ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر پاکستان کو غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک دراصل دریائے سندھ کے گرد آباد ہوا۔ صدیوں پہلے بھی یہاں تہذیبیں انہی دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی اور آج بھی پاکستان کی معیشت انہی پانیوں پر کھڑی ہے۔ پاکستان کی تقریباً پوری زراعت جو کروڑوں لوگوں کی خوراک اور روزگار کا ذریعہ ہے، دریائے سندھ کے نظام پر انحصار کرتی ہے۔ گندم، چاول، کپاس، گنا، یہ سب فصلیں صرف زمین سے نہیں اگتی بلکہ پانی سے زندہ رہتی ہے اور یہی پانی ڈیموں کے ذریعے بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر پانی کم ہوتا ہے تو صرف کھیت متاثر نہیں ہوتے، فیکٹریاں، صنعتیں اور پورا معاشی نظام دباؤ میں آ سکتا ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے جہاں پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کو واٹر ابنڈنٹ ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن آبادی میں تیزی سے اضافہ، پانی کا ضیاع، کلائمیٹ چینج اور کمزور منصوبہ بندی نے صورتحال بدل دی۔ آج کئی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو پاکستان شدید واٹر اسکیرسٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے کہانی صرف ماحولیات کی نہیں رہتی بلکہ جیو پولیٹکس کی بن جاتی ہے۔ جنگیں ہمیشہ میزائلوں سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی دشمن صرف اتنا کرتا ہے کہ آپ کی زمین کو پیاسا چھوڑ دیتا ہے، اور جب ایک زرعی ملک کا دریا دباؤ میں آ جائے تو نقصان سرحدوں پر نہیں، گھروں کے اندر شروع ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں سیاست، جغرافیہ اور طاقت اتنی خطرناک حد تک ایک دوسرے سے جڑتے ہیں جتنا پانی کے مسئلے میں، کیونکہ پاکستان کے کئی اہم دریا ایسے علاقوں سے گزرتا ہے جہاں بھارت کا کنٹرول یا اثر موجود ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے برسوں سے پاکستان میں ایک خوف پیدا کر رکھا ہے۔ پاکستان کے بڑے دریا، دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب،
ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں بھارت کا اثر موجود ہے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو عالمی سطح پر ایک کامیاب واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے تحت مشرقی دریا بھارت کے حصے میں گئے اور مغربی دریا پاکستان کے لیے مخصوص کیے گئے، لیکن جنوبی ایشیا کی سیاست کبھی بھی مکمل طور پر پرسکون نہیں رہی۔ ہر بڑی کشیدگی کے بعد پانی کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھانے لگتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بھارت میں بعض سیاسی شخصیات یہ بیانات دیتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملنا چاہیے یا خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ یہ جملے صرف میڈیا ہیڈ لائنز نہیں بنتے، بلکہ پاکستان میں انہیں ایک خطرے کے اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ برسوں میں بھارت نے مختلف دریاؤں پر کئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس اور ڈیمز تعمیر کیے۔ بھارت کا موقف یہ رہا کہ یہ منصوبے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بار بار یہ خدشات سامنے آتے رہے کہ اگر مستقبل میں سیاسی کشیدگی بڑھی تو کیا پانی کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے، بھارت شاید مکمل طور پر پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی اور دریاؤں کا قدرتی بہاؤ اس کی مکمل اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کے فلو کو ٹیمپریریلی مینیج کرنا، ڈیلیز پیدا کرنا یا نئے انفراسٹرکچر کے ذریعے اسٹریٹجک پریشر بڑھانا جنوبی ایشیا میں ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر نئے بھارتی ڈیم پروجیکٹ کو صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے قومی سلامتی کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے، اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی پہلے ہی کم ہونے لگے اور اوپر سے ریجنل ٹینشن بڑھ جائے تو یہ مسئلہ صرف ڈپلومیسی تک محدود نہیں رہے گا، یہ خوراک، معیشت، بجلی اور شاید پورے خطے کے استحکام کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے جنوبی ایشیا میں پانی اب صرف قدرتی وسیلہ نہیں رہا، یہ آہستہ آہستہ طاقت، دباؤ اور جیو پولیٹکس کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر مستقبل میں پانی واقعی کم ہونا شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تصور کریں سندھ کے کچھ علاقوں میں زمین پھٹ رہی ہو، پنجاب میں کسان آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو اور شہروں میں لوگ پانی کے ٹینکروں کے پیچھے لڑ رہے ہو۔ سب سے پہلا اثر زراعت پر پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ اب بھی ایگریکلچر سے جڑا ہوا ہے۔ اگر پانی کم ہوتا ہے تو فصلیں متاثر ہوں گی، خوراک مہنگی ہوگی اور دیہی علاقوں میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا اثر بجلی پر ہوگا۔ پاکستان کے کئی بڑے ڈیم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پیدا کرتے ہیں، اگر پانی کم ہوا تو بجلی کی پیداوار متاثر ہو سکتی اور موجود توانائی کا بحران مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تیسرا اثر شہروں پر ہوگا۔ کراچی، لاہور اور دوسرے بڑے شہر پہلے ہی پانی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو پانی صرف یوٹیلیٹی نہیں رہے گا بلکہ سروائیول ایشو بن سکتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پانی کا بحران سماجی اور سیاسی بحران میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ لیکن پوری کہانی صرف بھارت تک محدود نہیں، ایک اور خاموش خطرہ بھی موجود ہے، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ ہمالیہ کے گلیشیئرز، جنہیں پاکستان کے دریاؤں کی جان کہا جاتا ہے، تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر گلیشیئرز پگھلنے سے پانی زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہی عمل خطرناک کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ کبھی شدید فلڈز، کبھی تاریخی ڈراؤٹس اور کبھی غیر متوقع بارشیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ پورا ریجنل واٹر سسٹم دباؤ میں ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، حالانکہ عالمی آلودگی میں اس کا حصہ بہت کم ہے۔ لیکن شاید سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ خطرہ صرف باہر سے نہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسے مسائل موجود ہیں جو بحران کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔ پرانا ایریگیشن سسٹم، پانی کا ضیاع، غیر قانونی واٹر ٹیفٹ، کم اسٹوریج کیپیسٹی اور ڈیلیڈ ڈیم پروجیکٹس، یہ سب پاکستان کی کمزوریوں میں شامل ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک جدید اسمارٹ ایریگیشن سسٹم اور واٹر ریسائکلنگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں آج بھی لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے، یعنی
ایک طرف بیرونی دباؤ موجود ہے تو دوسری طرف اندرونی غفلت بھی صورتحال کو خراب کر رہی ہے۔ شاید آنے والی جنگ میں پہلی گولی چلنے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ ہار چکے ہوں گے، کیونکہ اگر کسی ملک کے دریا کمزور ہو جائے تو صرف پانی نہیں مرتا، معیشت مرتی ہے، خوراک مرتی ہے اور کبھی کبھی قوموں کا مستقبل بھی۔ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہا، 21ویں صدی میں یہ طاقت بھی ہے، معیشت بھی اور قومی سلامتی کا مسئلہ بھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی خطوں میں پانی خاموشی سے ایک جیو پولیٹیکل ویپن بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ خطرہ موجود ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آنے والے بحران کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر پانی کم ہو گیا تو شاید اس کے اثرات صرف دریاؤں تک محدود نہیں رہے بلکہ پورے ملک کے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔